بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ اور دوسرا جمعے کا دن ہے۔ آج 2 صورتوں کا اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جو شخص بھی آج 8 محرم الحرام کے دوسرے جمعے کے دن یہ 2 صورتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو مقدر کو سنوار دیتا ہے اور پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب کے خزانوں سے مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں بڑی مشہور صورتیں ہیں، بالکل چھوٹی سی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کو پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معرفت عطا فرماتا ہے، اور ایسے بندے جس نے یہ 2 صورتیں آج پڑھ لی، اللہ اس کی بدولت، ان 2 صورتوں کی بدولت اس کو وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جو کچھ بھی وہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 2 صورتوں کی بدولت اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ 2 صورتیں پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، ان کو کیسے پڑھا جائے گا، ترتیب کیا ہے، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کے بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، کیونکہ آج کا دن انتہائی قیمتی ہے۔ آج کسی وقت بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان 2 صورتوں کے پڑھنے سے ہوگا کیا، آپ مشرق کی جانب جائیں تب بھی آپ کو فتح ملے گی، مغرب کی جانب جائیں تب بھی فتح ملے گی، آگے جائیں تب بھی فتح ملے گی، پیچھے کی جانب جدھر بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی بدولت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب یہ 2 صورتیں پڑھنے والا بندہ کبھی بھی پورے سال میں مایوس نہیں ہوتا، نہ اس کی جیب پیسوں سے خالی ہوتی ہے، نہ اس بندے کا گھر پیسوں سے خالی ہوتا ہے۔ یہ اتنی باکمال صورتیں ہیں دوستو، اس عمل کو تقریباً بہت سارے لوگ، لاکھوں فقیروں نے یہ عمل کر کے کروڑ پتی بنے ہیں، اور یہ فقیروں کو بادشاہ بنانے والا عمل ہے۔ جو شخص بھی آج کرے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ تو آج کا یہ عمل انتہائی مجرب ہے، اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، سب سے پہلے ذرا سمجھیے گا۔ ہم نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور 1 گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ پانی کے گلاس کا رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پانی کا چھڑکاؤ آپ اپنے گھر میں کر دیں گے، اور جو باقی پانی بچ جائے گا وہ پانی آپ پی لیں گے۔ یعنی کہ پانی کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کا 1 گلاس ہی لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ جو فرد کرے صرف یہ پانی آپ خود اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ کے گھر میں کوئی فیملی ہے تو اس کے لیے کر سکتے ہیں، مطلب آپ کے گھر میں کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا، کوئی مریض یا کوئی بیمار ہے تو اس پانی کا استعمال آپ اس کو بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن پانی کا استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے پانی کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ اس میں تھوڑا پانی لے کے خود بھی پی لینا ہے، اور باقی جو پانی بچ جائے اس کا اپنے گھر کی دیواروں پہ چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ اس سے آپ کے گھر کے اندر جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا کاروبار رکا ہوا ہے، آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں، آپ کے سارے مسائل رکے ہوئے ہیں، اس کی برکت سے وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہی ہوگا جو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے نا، یعنی کہ آپ بیٹھیں گے قبلہ کی جانب منہ کر کے، جائے نماز بچھا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ اس عمل کا آغاز اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے صرف اور صرف 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آپ استغفار پڑھیں گے۔ یعنی کیسے پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح 21 بار آپ پڑھیں گے، اور 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ عمل آپ نے باوضو ہی کرنا ہے، بے وضو آپ نے یہ عمل ہرگز نہیں کرنا، اور عمل کرنے کے وقت میں بھی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ آج مبارک دن ہے، آج 8 محرم الحرام دوسرا جمعہ ہے، تو یہ سارا دن ہی بابرکت دن ہے۔ ویسے تو محرم کا پورا مہینہ ہی بڑا ہی برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، تو اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں کے اندر تھوڑی چیز پڑھنے، تھوڑی بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ تاثیر طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 1 نیکی کے بدلے 70 گنا نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی طرح اس مہینے میں اس دن میں یہ عمل کرنے سے آپ کو، جہاں آپ نے 40 دن عمل کو کرنا ہے، یہاں 1 دن کرنے سے وہ تاثیر اور وہ طاقت مل جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ یہ عمل کریں گے، اس عمل کی تاثیر طاقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا، اور ایسا رزق جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی آپ کے گھر سے دولت ختم نہ ہو، کبھی رزق ختم نہ ہو، کبھی رزق کی پریشانی نہ آئے، کیونکہ یہ دونوں صورتوں میں ایک تو قل هو اللہ احد اور دوسری
यानी सूरह इखलास और दूसरी सूरह कौसर यानी इन्ना आतैनाकल कौसर, ये दोनों सूरतें अपनी फजीलत खुद रखती हैं और इन सूरतों के पढ़ने के कमालात अभी आपको पता चल जाएंगे कि अल्लाह ताला किस कदर उस बंदे के लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है। अब सबसे पहले आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, जितनी मैंने तादाद बताई है उसके मुताबिक आपने पढ़ना है। अब देखें, इस्तिग़फ़ार जो बंदा लाज़मी पकड़ लेता है ना, तमाम मुश्किलों से आसानी, हर गम से आज़ादी और वहाँ से रिस्क अल्लाह ताला देता है जहाँ इसका वहमो गुमान भी नहीं होता। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये अल्लाह वालों ने कही है, क्योंकि ये अल्लाह वालों का खास मुजर्रब अमल है। और आपको पता है कई परेशानियों का एक ही वजीफा अल्लाह वाले बताते रहते हैं, वो है इस्तिग़फ़ार। तो हमने सबसे पहले इस्तिग़फ़ार को अपनाना है। इस्तिग़फ़ार को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और फिर इसकी बरक़ात को देखेंगे कि किस कदर इसकी बरक़ात हैं, किस कदर इसकी फजीलत है, किस कदर इससे रहमतें बरसती हैं। क्योंकि देखिए, माह मुहर्रमुल हराम का वो बाबरकत महीना है कि जिसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। और इस महीने का अदब और एहतराम ये है कि इसमें हर बुरी बात से बचें, अपनी जुबान को गालियों से बचाएं, अपनी जुबान को गीबत से बचाएं, अपनी जुबान को झूठ से बचाएं, अपनी जुबान को हर गुनाह से बचाएं, अपनी जुबान को हमेशा तरोताज़ा और पाक साफ रखें और गानों से अपने आप को बचाएं। अपनी जुबान से गुनगुनाने यानी कि जो गाने लोग गाते हैं ना, इस तरह के गुनाहों से आप बचें। जब आप मुहर्रम के दिनों में अदब व एहतराम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर इसकी बरक़ात आपको खुद ब खुद नसीब होंगी और फिर आप देखेंगे कि किस कदर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पे बरसती हैं। इसलिए दोस्तों, ये अमल करने से इंसान का हर गम खत्म हो जाता है, हर दुख उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी माह मुहर्रमुल हराम में कबूल हुई और फिर इसी तरह हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जात इसी महीने में मिले और फिर इसी तरह जब इस दिन में तौबा भी कबूल हो जाएगी, दर्जात भी मिल जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पे उतरी किस महीने में? इसी महीने में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो खलील का मनसब अता किया गया, अल्लाह ताला ने वो भी इसी महीने में अता किया। अब इस महीने की क्या फजीलत है, क्या शान है, क्या अजमत है, इसके तो क्या ही कहने। इसलिए हमने जब इस महीने का अदब इस तरतीब के साथ कर लिया, इस तरह कर लिया और हमने इसकी इन तमाम बरकतों को हासिल कर लिया, तो इसकी बरकतों को हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम इसी के मुताबिक अमल करें जैसा अल्लाह वालों ने बताया है। अब इसी महीने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रहाई मिली थी और आप कोई भी शख्स आपका अगर जेल के अंदर है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसको रहाई अता फरमाएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई लुटाई गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात अता फरमाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठाया गया था। और प्यारे भाइयों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया। और फिर जमाना जहालत में भी अहले मक्का खाना काबा पे गुलाब इसी महीने में चढ़ाया करते थे और इसी महीने में ही क़यामत कायम होगी। इसी दिन ही अल्लाह ताला ने दुनिया का क़याम फरमाया, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी इसी महीने में फरमाया और फिर इसी तरह क़यामत भी यौम अशूरा मुहर्रमुल हराम और जुमे के दिन ही कायम होगी। तो दोस्तों, इस तरह आज जुमे के दिन आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह हर गम से निजात मिल जाएगी, हर दुख मुसीबत तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। तो ये इसकी तरतीब थी। तो आपने पानी के गिलास पास रख लेना है, इस्तिग़फ़ार सबसे पहले पढ़ना है और पढ़ के पानी के ऊपर दम करना है। इसके बाद आपने हजूर की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी को याद नहीं है तो इसके अलावा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक सिर्फ और सिर्फ आपने 7 मरतबा पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी की कोशिश करें कि वही पढ़ें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर कोई और भी पढ़ सकते हैं। और हमारी 8 मुहर्रमुल हराम में जुमे वाले दिन खुसूसी दुआ भी होगी। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। इसका सवाब मेरे मिलकर कर दे, इंशाअल्लाह ताला इसको दुआओं में शामिल किया जाएगा। और दुआ भी इंशाअल्लाह शोहदा करबला के वसीले से मांगी जाती है और वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसलिए जरूर दुआओं में भी शामिल हो और इस अमल को भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबकी मुश्किल को आसान फरमाएगा, सबको खजाना गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा। अब सबसे पहले ये बात जहन में रखें, ये अमल करने के बाद आज जो तादाद बताऊंगा ना, इस तादाद में ये सूरतें पढ़ने के बाद फिर आपने रोजाना रात को सोने से पहले 3 मरतबा ये दोनों सूरतें अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ लिया करनी है। यानी कि ये आपने फिर मामूल रखना है और फिर इसकी बरकत आप इंशाअल्लाह पूरा साल पाएंगे।
کیسے آپ اسی سال کے اندر اگر اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگیں گے نا تو میرا رب عطا فرما دے گا۔ اس کے خزانے میں کیونکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ میری بارگاہ سے مانگو میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اب ہم نے اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ جو اس ترتیب کے ساتھ مانگے گا نا میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسی مہینے کے اندر ہی شہدائے کربلا 72 تن امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پہ اپنے شہید کروا دیے تھے، اور آل نبوت کے شہید افراد میں سے ایک حضرت قاسم بن حسن بھی تھے۔ امام حسن کے صاحبزادے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور ہونے والے داماد بھی تھے، اور اسی کربلا کی سرزمین پر وہ بھی شہید ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقبل وابستہ تھا۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد یک کے بعد دیگر شہید ہونا شروع ہو گئے تو حضرت قاسم بن حسن نے بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چاچا حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی۔ اب یہ مختصر سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کا ایمان بھی ساتھ تازہ ہوتا رہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی چلتا رہے کہ یہ واقعہ کربلا میں کس طرح اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا گیا اور کس قدر ان کی شہادتیں ہوئی، اور اب یہ کتنی دردناک شہادت تھی کہ حضور کے نواسوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور کتنی چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر، نوجوانی کے اندر، بچپن کے اندر، اور علی اصغر کتنے چھوٹے تھے، علی اکبر کس قدر تھے۔ اور میں آج حضرت قاسم بن حسن یعنی کہ امام حسن کے صاحبزادے کی شہادت کے حوالے سے مختصر بات بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی اسی کے اندر عمل بھی بتا دوں گا تاکہ آپ سب لوگ اس سے فیض یاب ہو سکے، اور یہ بھی ساتھ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کس قدر یہ میدان کربلا سجی اور کس قدر یہ شہادتیں ہوئی۔ اب خاندانی نبوت میں سے حضرت قاسم بن حسن میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چچا امام حسین سے اجازت طلب کی اور عرض کی کہ چچا جان مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی راہ حق میں سر کٹانے کے لیے بےتاب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں، تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو۔ مگر حضرت قاسم نے اصرار کرتے ہوئے کہا چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشک بار آنکھوں سے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کے رخصت کر دیا تھا۔ یہ میدان کارساز تھا، یہ میدان کربلا تھا جہاں امام علی اکبر، امام علی اصغر، حضرت قاسم بن حسن کی شہادتیں ہو رہی تھی۔ حضرت قاسم نے میدان جنگ میں خوب شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ حمید بن مسلم جو کہ ابن زیاد کی فوج میں تھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کچھ یوں کرتا ہے کہ اچانک میدان جنگ میں ایک ایسا خوبصورت لڑکا نکلا کہ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ یہ لڑکا قمیض ازار اور جوتے پہنے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھا، اور یہ لڑکا شیر کی مانند آگے بڑھ رہا تھا اور دشمنوں پہ ٹوٹ کے پڑا۔ عمر بن سعد نے اس کے سر پہ تلوار ماری اور نوجوان چلا گیا، اور اس نے کہا ہائے چچا جان، اور زمین پہ گر پڑا، اور آواز سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح آگے بڑھے اور اس کا مقابلہ کیا۔ عمر بن سعد پہ جھپٹے اور تلوار سے وار کیا۔ عمر بن سعد کا بازو کونے سے کٹ کے گر پڑا اور اس پہ وہ چیختا چلاتا فرار ہوا۔ اہل کوفہ کے رسالہ کے جوان اس سے بچانے کے لیے دوڑے، لیکن عمر بن سعد گھوڑے کی زد میں آ گیا اور وہ اسی طرح روندا گیا اور وہاں واصل جہنم ہو گیا۔ اس قدر امام حسین لڑکے کے سرہانے کھڑے ہوئے اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جب قوم نے تجھے قتل کیا ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی کہ جس قوم نے تمہیں شہید کر دیا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت ختم ہو چکی ہے، اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکی ہے۔ قیامت کے دن وہ تیرے شہید کا جواب دیں گے، تیرے قتل کا جواب دیں گے۔ تیرے چچا کے لیے یہ وہ تکلیف دہ عمل ہے، خدا کی قسم تیرے چچا کے مخالف زیادہ ہو گئے ہیں اور معاون کم ہیں۔ اس کے بعد امام حسین نے سینے سے سینہ لگا کے اس شہید نوجوان کو اٹھا لیا اور اپنے بیٹے علی اکبر اور دوسرے شہداء کے پاس لے جا کے لٹا دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب امام علی مقام حضرت قاسم کو اٹھا کے لے جا رہے تھے ان کے پاؤں زمین سے رگڑ رہے تھے اور مجھے اب بھی ان کے پاؤں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا کہ یہ قاسم بن حسن ہیں۔ تو یہ وہ عجیب دردناک شہادتیں تھیں جہاں علی اصغر بھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے تھے۔ اور دوستو کس قدر یہ کتنا عجیب منظر ہوگا۔ تو دوستو ہم اس مہینے کا پھر بھی ادب و احترام نہ کریں جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، جن کی بدولت ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، جن کی بدولت یہ دین ملا ہے۔ اس لیے دوستو اس مہینے کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان کے سال ثواب کے لیے اپنے گھروں میں محفلیں منعقد کروائیں، اور ان کے سال ثواب کے لیے اگر کچھ بھی نہ کر سکے نا تو کم از کم آج 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے درود پاک پڑھ کر تو اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔
اور اس کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اس کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو پڑھ کے ان روحوں کو اصالہ ثواب کریں گے نا، تو یہ ساری روحیں خوش ہو جائیں گی، اور جب یہ روحیں خوش ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کریں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج تحفہ بھیجیں ان کے لیے، اور اصالہ ثواب کا تحفہ جو شخص آج بھیجے گا یہ پڑھ کر، اور اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی بدولت اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ فقیروں کو غنی کرنے والا یہ عمل ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم سارے اہل بیت کا صدقہ کھا رہے ہیں، حسنین کرمین کا صدقہ کھا رہے ہیں، آج ہم حضور کے نواسوں کا صدقہ کھا رہے ہیں، حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ آج جب ان کے لیے اصالہ ثواب کر کے اللہ کی بارگاہ سے ان کا وسیلہ صدقہ مانگا جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں لٹائے گا۔ اب سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ عمل شروع کرتے ہوئے استغفار پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے سب سے پہلے یہ سورت پڑھنی ہے۔ ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اب جو ان دونوں سورتوں میں سے جس سورت کو پڑھیں گے نا وہ سورہ اخلاص شریف ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد آپ یہ سورت یعنی سورہ کوثر انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو پڑھیں گے۔ اب دونوں کی تعداد کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ لیکن جب آپ نے استغفار پڑھا اس وقت پانی کے اوپر دم کرنا ہے، جب آپ نے دوسری سورت پڑھی تو پھر بھی آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، پھر جب تیسری سورت پڑھیں گے نا تو پھر آپ پانی کے اوپر دم کرنا ہے، پھر تیسرا دم ہو جائے گا، یعنی کہ یہ تین چیزیں ہیں، اور تین پھونک آپ نے پانی کے اوپر مارنی ہے، اور پھر تین ہی سانسوں کے اندر وہ پانی آپ نے پینا ہے، یعنی کہ پہلے پانی پیئیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر دوبارہ جو پانی بچے گا وہ پیئیں گے، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر تیسری بار جب وہ پانی پیئیں گے تو پھر تیسری بار بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اس پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو پانی کا پینے کا استعمال کا طریقہ بتا دیا کہ آپ نے وہ پانی کیسے پینا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے 3 سانسوں میں پینا ہے، اور اس کی ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پینا ہے، اور بس یہ پانی ختم ہوا۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی نا، جتنی بیماریاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ساری بہہ جائیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی بالکل عین ستاروں کی طرح چمکنے لگ جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص شریف ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر شریف ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہوگا۔ اب یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں، جو شخص اس عمل کو جو کرے گا نا، اس کا کوئی دشمن اس کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ دشمنوں سے نجات ملے گی، حاسدوں سے نجات ملے گی، غموں سے نجات ملے گی، دکھوں سے نجات ملے گی، ہر دکھ اور مصیبت اس کو چھوڑ جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ کوثر انا اعطینک الکوثر، اس میں بے شمار خوبیاں مل جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن جو بندہ پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بھی اس میں سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو یہ سورت اس وقت اتری تھی جب میرے آقا پریشان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ حضور کے 3 صاحبزادے ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں، اور ان 3 صاحبزادوں کے نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جبکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت لوگوں نے آپ کو طعنہ دیا، اور یہ وصال مدت رضاعت میں ہی ہو گیا تھا، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، آپ کی عمر تقریباً 17 دن تھی یا اس سے کچھ زائد جب آپ کا وصال ہوا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وصال ہوا تو اعلان نبوت سے قبل ان کا وصال بھی ہو گیا، اور اس وقت دشمنوں نے، کافروں نے طعنہ دیا۔ تو اس وقت جب طعنہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طعنہ برداشت نہ ہوا، اور فرمایا حبیب یہ ظالم آپ کو طعنہ دیں گے، ہم نے انا اعطینک الکوثر آپ کو یعنی خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ تو فرمایا یہی بے نام و نشان ہوں گے، اور آپ کا چرچا رہی دنیا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور آج حضور کے عاشق ہر جگہ موجود ہیں، اور پھر حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، کم از کم ہمیں حضور کی اولاد کے نام تو آنے چاہیے نا۔ دیکھیں
हजूर अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियां हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रकिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये 4 हजूर की साहबजादियां हैं। और फिर इसी तरह ये सारी की सारी औलाद जो है ना, ये हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हुई है। और सवाए हजरत इब्राहिम के ये मारिया के बतन में से हैं, जो हजूर की बीवी हैं इनके बतन में से हैं। और बाकी सारी औलाद ये हजरत सईदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन जो हम सब की माँ हैं उनके बतन से हुई है। अब आपने पहली सूरत को जो पढ़ना है हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है और इसको आपने आज 200 बार पढ़ना है। और इसके बाद आपने दूसरी सूरत जिसका मैंने तज़किरा किया है इसको आपने पढ़ना है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह पढ़ते जाएं। लेकिन इसको बाद में मामूल आपने कैसे रखना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ रात को सोते वक्त इन दोनों सूरतों को आपने पढ़ना करना है। इसकी तादाद जो पीछे मैंने बताई इसी तादाद में आपने इनको पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। ये 3 दिन के अंदर अंदर आपके हालात बदलते हुए आप खुद देखेंगे और इस अमल की तासीर तो पहले दिन ही आपको मिल जाएगी। लेकिन आज आप अमल कर लेंगे ना तो रात को भी ये करके सोएंगे। आप बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद जो बताई है इसी के मुताबिक पढ़ के सोएंगे और इसका फैज फिर आपकी नस्लों तक जारी सारी रहेगा। ये इतनी कमाल की ये सूरतें हैं, लेकिन इसको फिर मामूलात में रखेंगे ना तो फायदा होगा। अगर छोड़ देंगे तो फिर इस कदर फायदा नहीं होता। फायदा मुकम्मल तौर पे तब होता है जब इसी तरह इसको अपने मामूलात में रखेंगे। अब इसके बाद आपने ये सूरह कौसर शरीफ को पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अब इसको बाद में पढ़ेंगे और सूरह इखलास को पहले। वैसे कुरान पाक की तरतीब और है, वो ये है कि सूरह कौसर पहले है, सूरह इखलास बाद में है, लेकिन आपने अमल के तबाह से इस तरह पढ़ना होगा। ये इस तरह मुख्तसर सा अमल को करके आप अपनी हर हाजत को अल्लाह की बारगाह से पूरा करवा सकते हैं। दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ रब की बारगाह से मिलेगा। अब इस सूरत को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 100 बार पढ़ना है, यानी 100 बार सूरह कौसर को पढ़ना है, यानी आपने सूरह इखलास को 200 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद सूरह कौसर को आपने 100 मरतबा पढ़ना है और आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जितनी तादाद में शुरू में पढ़ा था ना उतनी मरतबा। और इसी तरह अमल के बाद ये सारे का सवाब आपने शोहदा करबला की रूह को पेश करके इनका वसीला देके इनका सदका रब की बारगाह से मांगना है। इंशाअल्लाह आज जो मांगेंगे ना अल्लाह खाली झोलियों को भर देगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। और प्यारे भाइयों, इस वीडियो को कम से कम आपने 3 लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया है। और आज आपने इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर लाजमी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।